بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ العادیات، ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی تفسیر کریں گے۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں ٹاپ مار کر، فالمغیرات صبحا، پھر غارت کر ڈالنے والے گھوڑوں کی صبحاً صبح کے وقت، فأثرن به نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس میں غبار کو، فوسطن به جمعا، پھر وہ گھس جاتے ہیں دشمنوں کی جماعت میں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ البتہ اس پر گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پس نہیں جانتا وہ انسان جب اکھیڑ دی جائیں گی وہ چیز جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دی جائے گی وہ چیز جو سینوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک تیرا رب البتہ اس دن خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اوصاف، گھوڑوں کے اوصاف کی قسمیں اٹھا کر آگے جواب قسم کو بیان فرمایا، اور جواب قسم کے مضمون کو مؤکد کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، عادیات یہ عدوف سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، ضبحاً وہ خاص اس آواز کو کہتے ہیں جو گھوڑوں کے ہانپتے وقت نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر جب گھوڑا انتہائی تیز دوڑ کے تھک جاتا ہے، جو اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے جسے ہم ہانپنا بولتے ہیں اردو کے اندر، عربی میں اس کو ضبحاً بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جو ہانپتے ہیں، ایک یہ گھوڑا اور کتا اور لومڑی۔ آگے فرمایا فالموریات، ہم ایک آیت کی تفسیر کا ایک آیت کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں، اور پھر آگے اس کی وضاحت کریں گے، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ آگے فرمایا فالموریات قدحا، دوسری قسم الموریات، الموریات ایراد سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگ نکالنا، جیسے کہ چکماک وغیرہ سے آگ نکال۔ آج کل تو وہ سین ہے نہیں نا، آج کل تو الیکٹرانک ہر چیز آ چکی ہے، چولہے اور گیس وغیرہ سب کچھ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑ کے نا آگ نکالی جاتی تھی، یا لوہے کو پتھر کے ساتھ رگڑ کے اس سے آگ نکالی جائے، جیسے آج کل آپ بھی اگر رگڑیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو آگے میں اس کو آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ دیکھیں کہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان جنگی گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ جو ایک تو انتہائی تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں، اتنے تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں کہ بغیر کسی جان کے پرواہ کیے بغیر انتہائی تیز دوڑتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں اور ہانپنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگلی اس آیت میں فرمایا فالموریات قدحا، کہ اور پھر ان گھوڑوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو رات کے وقت جہاد پر جانے کے لیے پہاڑی راستے سے گزر رہے ہوں، اور تیز دوڑنے کی وجہ سے جب ان کے سموں پر، ٹھیک ہے، ان کے سموں پر جو لوہے کے جو آہنی نال لگے ہوئے ہوں، اور پھر جب وہ پتھروں پر لگیں، ٹھیک ہے، جب پتھروں پر لگیں اور اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو یہ وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے وہاں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فالمغیرات صبح، تیسری قسم یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جنگی گھوڑے رات کو آگ کی چنگاریاں اڑاتے ہوئے عین صبح کے وقت دشمنان اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ صبح کا وقت اس لیے ذکر کیا چونکہ عرب لوگ بہادر ہوتے ہیں، اور وہ رات کے وقت یہ چھپ کر حملہ کرنے کو بزدلی تصور کرتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں جب دشمن بھی جاگ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا فأثرن بنقع، چوتھی قسم ہے کہ وہ آثار غبار اڑانا، مطلب غبار اڑانا، نقن غبار کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جنگی گھوڑے صبح کے وقت جب دشمنوں پر حملہ کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں تو اتنا تیز دوڑتے ہیں
کہ صبح کے وقت چونکہ غبار عموماً نہیں ہوتا یا کم نہیں ہوتا، چونکہ جب زمین پر شبنم رات کے وقت پڑی ہو تو زمین ہلکی ہلکی سی گیلی ہوتی، غبار دبا ہوا ہوتا ہے، اور غبار تب اڑتا ہے جب کوئی تیز ترین چیزیں، گاڑیاں یا گھوڑے وغیرہ جانور اس سے تیز حالت میں گزریں، تو یہ اسی وقت ان کی تیزی مراد لی گئی ہے کہ صبح کے وقت بھی ایسی دلیری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جاتے حملہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم بھی غبار اڑ رہا ہوتا ہے، مطلب جس وقت عموماً غبار نہیں اڑا کرتا اس ٹائم بھی غبار اڑ رہا ہوتا ہے، تو اشارہ ہے گھوڑوں کی تیزی کی طرف۔ آگے فرمایا فوسطن بھی جمع، پانچویں قسم ہے گھوڑوں کی بے جگری اور دلیری کا بیان حصہ ہے کہ وہ گھوڑے بلا خوف و خطر دشمنوں کی صفوں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان الانسان ربی لکنود، کہ یہ جواب قسم ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ اب دیکھیں 5 صفات بیان کی، 5 قسمیں اٹھائیں گھوڑوں کی، پھر جواب قسم کے مضمون کو پختہ کیا، اور اب دیکھیں کہ قسم اور جواب قسم میں مطابقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں مطابقت یہی ہے۔ اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکر ہے، اس کو قسموں کے ساتھ بیان اس لیے فرمایا، ایک چیز جو انسان کی ملکیت میں ہے وہ انسان کا اتنا کہنا مانتے، انسان کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتی ہے کہ انسان جو بھی اس کو حکم کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اب گھوڑا انسان کی ملکیت میں ہو تو اپنے مالک کے حکم کے اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ مالک اس کو جو کہتا ہے، جس وقت چلنے کا حکم دیتا ہے چل پڑتا ہے، دوڑنے کا حکم دیتا ہے دوڑ پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کی صفوں میں بھی گھس جاتا ہے، مطلب اتنا فرما بردار ہے۔ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس گھوڑے کو اس انسان نے پیدا نہیں کیا ہوتا، اس کو بھی حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہوتا، وہ انسان کیا کرتا ہے، صرف چارہ وغیرہ اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، صرف اتنا کرتا ہے، تو گھوڑا کتنا انسان کا حکم کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اور پھر نہ چارے کو انسان پیدا کرتا ہے نہ اس گھوڑے کو، پھر بھی وہ اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے انسان، تو کتنا نہ شکرہ ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس مالک نے تجھے بنایا، پیدا کیا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، حالانکہ تجھے تو اس کے حکم کی بجاوری کرنی چاہیے اور احسان مند ہو جانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تو اس چیز کو نہیں دیکھتا، تو اس لیے قسمیں اٹھا کر مثال کے ذریعے انسان کو سمجھانے کی اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ بھی بذریعہ عطف، یہ بھی جواب قسم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی ابتدا اور کبھی انتہا میں غور و فکر کرنے کے بعد خود بھی احساس کر لیتے یار میں کتنا ناشکر ہوں، میں کتنا، ہم کہتے ہیں نا، کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ یار میں کتنا ناشکر ہوں، کتنی ناشکری کرتا ہوں، ہاں اس طریقے سے ہم باتیں کر لیتے ہیں، یا ہم کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، کوئی دوسرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، یار اس انسان کو دیکھ، یار اس کی حالت تو دیکھ، کتنا کوئی ناشکر انسان ہے، بھئی تو شکر ادا نہیں کرتا، ہاں ہم کہہ دیتے ہیں نا، تو اسے اللہ فرمایا کہ انسان تو اس پر خود بھی گواہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے اور مضبوط ہے، بڑا لالچی قسم کا ہے، ہر وقت مال کی طلب کرتا رہتا ہے، ہر وقت مال کو ہی طلب کرتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کا لفظ استعمال کی یہاں پر، الخیر سے یہاں پر مال مراد ہے، کیونکہ عرب حضرات مال کو خیر کہتے تھے، اور اگر اسی خیر کو میں اور آپ خود اس خیر کو شر میں مبتلا کر دیتے، اللہ اس کو خیر فرما رہے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خود اپنے اعمال سے، اپنے ہی ایسی حرکات سے ہم اسی خیر کو شر میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں نا کہ مال خیر ہے، تب تک خیر ہے جب یہ ہمارے دل میں نہ آئے۔ اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ کشتی ہوتی نا، کشتی کے اگر نیچے پانی رہے تو کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے لیے نقصان دہ، کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مال اگر میرے اور آپ کے دل میں نہ آئے، دل سے باہر ہم ضروریات کے لیے استعمال کریں، تکبر نہ کریں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو فائدہ ہی ہوگا، وگرنہ یہ ہمارے لیے جب ہمارے دل میں آ جائے گا، ہمارے دل میں ہم اس کی بہت زیادہ محبت کریں گے تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بذات ہی مال عیب نہیں ہے،
لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارے ہی طرز عمل سے یہ برا بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ان آیات میں ان دو خصلتوں پر آپ آخرت کے عذاب وعید ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس غافل انسان کو یہ علم نہیں کہ جب مرے گا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اسے یہ سوچ نہیں آتی حوصلہ معافی سینے میں جو بھی راز دفن کیے ہوئے سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سب حالات سے واقف، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے مطابق جزا و سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جانتے ہیں۔ اس لیے عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ ناشکری نہ کرے اور مال کی محبت میں مغلوب نہ ہو۔ اگر سمجھ میں آ گئی یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ دیکھیں اگر الانسان سے کافر مراد ہوں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے ان الانسان لربہ لکنود، اگر انسان سے کافر مراد ہو تو اس کی محبت مال کے ساتھ تو ظاہر ہے۔ اگر مطلق انسان مراد ہیں تو اس میں انبیاء صلحاء سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ انبیاء اور صلحاء تو اس سے مستثنا ہوں گے کیونکہ ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی، باقی عام مومنین سب کے سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر آج میرے اندر بھی مال کی محبت آ گئی تو پھر میں بھی اس سے مراد ہوں گا، وگرنہ اس سے کافر مراد ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔